بخاری شریف میں حدیث صحیح موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اور جب بہت ہی ضروری ہو تو پھر یوں کہے، یا اللہ جب تک میرے لیے جینا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما دے۔ اسلام کی روح سے مومن کے لیے یوں دعا کرنا، یا اللہ مجھے موت دے، مجھے مار دے، میں زندگی نہیں چاہتا، یہ اگر دنیاوی نقصان کی وجہ سے ہو، مصیبتیں آزمائشوں کے آنے کی وجہ سے ہو، تو پھر شرعاً یہ مکروہ ہے کہ انسان موت کی تمنا کرے۔ ہاں کوئی اس کے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، کوئی فتنہ ایسا ہے کہ دین پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے چاروں ناچار موت کی دعا کرنے کا یہ طریقہ بتایا گیا کہ یہ دعا کرے، یا اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر مجھے زندگی دے، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے، کیونکہ مومن کی زندگی خیر ہے، بھلائی ہے۔ جامع ترمذی میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو۔ آقا پھر سب سے برا کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو۔ یعنی مومن کے لیے تو لمبی عمر دراصل خیر ہے، بھلائی ہے، اس میں نیک اعمال اس نے کرنے تھے، اور اگر لمبی عمر ملے اور بندہ نیک عمل نہ کر سکے تو پھر گویا اس نے اپنی عمر کو ضائع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ مومن کے لیے سردی کا موسم اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ رات لمبی ہوتی ہے، اس میں بندہ رب کی عبادت کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے، اس میں بندہ روزہ رکھ سکتا ہے آسانی سے۔ اس لیے مومن کے لیے لمبی عمر میں بھلائیاں اور خیر رکھی گئی۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلہ کے دو بندے آئے اور دونوں نے ایمان قبول کیا۔ ایک ان میں سے شہید ہو گیا پھر اسلام کے لیے لڑتے لڑتے، اور دوسرا 1 سال بعد تک زندہ رہا، اور اس کے بعد اس کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا، وہ جو شہید ہوا تھا نا، اس سے پہلے وہ دوسرا جنت میں پہنچ گیا جو شہید نہیں ہوا تھا۔ میں نے صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس طرح خواب دیکھا ہے، شہید جنت میں بعد میں پہنچ رہا ہے اور دوسرا شہید سے پہلے پہنچ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے ایک رمضان کے روزے اور اتنی نمازیں اس سے زیادہ یہ نیک اعمال نہیں کیے تھے؟ یعنی جو 1 سال تک زندہ رہا، اس پہلے شہید کے بعد اسے 1 رمضان کا مہینہ اور مل گیا، اسے 1 پورا سال نمازیں پڑھنے کا موقع اور مل گیا۔ گویا وہ اس وجہ سے جلدی جنت میں پہنچا ہے کہ اس کے پاس اعمال زیادہ تھے۔ کامیاب وہ مومن ہے جو اپنی زندگی کے لمحے ضائع نہیں کرتا اور اپنی زندگی کے لمحات میں نیک اعمال کرتا ہے، پھر اس کی زندگی خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے۔ یہاں تک مسلم شریف کے الفاظ مبارکہ ہیں حدیث پاک کی کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی بندہ خود جو عمل کر رہا تھا اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دوسری طرف اگر اس نے صدقہ جاریہ کیا اپنی زندگی میں،
علم نافع کسی کو پہنچایا، یا اپنے پیچھے ایسا بیٹا چھوڑا جو نیک اور صالح ہے، وہ اس کے لیے دعا کرنے والا ہے، تو یہ 3 اعمال اس کے مرنے کے بعد جاری رہتے ہیں۔ لیکن جو خود عمل کرتا تھا اس کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا۔ جو 5 ٹائم نماز پڑھنے سے اسے خیر ملتی تھی، جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے سے اسے خیر ملتی تھی، جو اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کرنے سے اسے خیر ملتی تھی، اب اس سے تو محروم رہ گیا جب انتقال کر گیا۔ اس لیے انسان کو دنیاوی نقصان اور دنیاوی گھبراہٹ پر، دنیاوی کسی گھاٹے پر کبھی بھی اللہ سے موت نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں، اگر دین کے لیے کوئی فتنہ ہو، دین کے لیے ایسا معاملہ ہو، اب دین پہ چلنا ہی مشکل ہو جائے، تو پھر ایسے ہی دعا کرے، ایسا طریقہ حضور نے سکھایا، یا اللہ جب تک زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہے مجھے موت دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے مسلمان اٹھانا اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا، کہ آخرت بھی نیکوں کے ساتھ ہو، تو پھر آخرت بھی حسین بن گئی، اور دنیا ایمان اور اسلام پہ گزری تو یقیناً اس میں بھی اللہ برکت ڈال دے گا۔ اللہ کریم ہمیں دین سمجھنے اور دین کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔